بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 31 مئی 8 شوال بروز اتوار سعودی خبر نامے کے ساتھ ماسک نہ پہننے پر 1000 ریال جرمانہ، باربر شاپس اور بیوٹی پارلرز کب کھلیں گے؟ کورونا کے خلاف جنگ میں پاکستانی ڈاکٹر بھی فرنٹ لائن پر، جدہ سے خصوصی پرواز، مزید 255 پاکستانیوں کی واپسی۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے نئے قواعد اور ضوابط کا اعلان کیا ہے۔ رولز کے تحت گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک نہ پہننے والے پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ کے ذرائع نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ SOPs کے حوالے سے بتایا کہ ایک خاندان اور دیگر اجتماع میں شریک افراد کی تعداد میں ترمیم کرتے ہوئے انہیں 50 افراد تک محدود کر دیا گیا، تاہم اسے زیادہ افراد کی ایک جگہ جمع ہونا خلاف قانون شمار کیا جائے گا۔ خلاف ورزیوں پر کیے جانے والے چلان کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ نجی اداروں اور کمپنیوں میں مقررہ پروٹوکول کی پابندی نہ کرنے پر 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ اداروں میں کام کرنے والوں کو لازمی طور پر طبی ماسک پہننا ہوگا جس کے ذریعے منہ اور ناک ڈھانپی گئی ہو۔ اداروں، کمپنیوں اور دیگر تجارتی شعبوں میں سینیٹائزر کی فراہمی لازمی ہوگی۔ تجارتی مالز میں آنے والوں کا جسمانی درجہ حرارہ نوٹ کرنے کا خصوصی انتظام کیا جائے گا۔ ایسا نہ کرنے والے مقررہ پروٹوکول کی خلاف ورزی کے زمرے میں شمار ہوگا۔ مقررہ قواعد کی پہلی بار خلاف ورزی پر ادارے یا کمپنی پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ خلاف ورزی دوبارہ ریکارڈ کیے جانے کی صورت میں جرمانے کی رقم 2 گنا یعنی 20,000 ریال کر دی جائے گی۔ جاری کیے جانے والے قواعد میں کہا گیا کہ ہر شخص کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ گھر سے باہر نکلتے وقت احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے ماسک کے استعمال کو یقینی بنائے۔ کپڑے یا ڈسپوزیبل ماسک استعمال نہ کرنے یا سماجی فاصلے کے اصول پر عمل نہ کرنے پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ایسے افراد جو کسی تجارتی مال ادارے یا کمپنی میں داخل ہوتے وقت جسمانی درجہ حرارت چیک کرانے سے انکار کریں، ان پر بھی خلاف ورزی ریکارڈ کرتے ہوئے 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ SOPs کا مقصد کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانا اور اسے مزید پھیلنے سے روکنا تاکہ محفوظ رہتے ہوئے معاشی اور معاشرتی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ سعودی عرب میں ادارہ صحت عامہ میں شعبہ وبائی مرض کے معاون خصوصی ڈاکٹر عبداللہ اسیری کا کہنا ہے کہ وہ شعبہ جہاں سماجی دوری کے اصول پر عمل ممکن نہیں ہے، انہیں تاحال کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسیری نے کہا کہ باربر شاپ یا بیوٹی پارلرز کے علاوہ جم، سپورٹس کلب کو کھولنے کی اجازت اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک وبا کا خاتمہ یا اس پر مکمل طور پر قابو نہیں پا لیا جاتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وبائی مرض کورونا کے حوالے سے متعلقہ ادارے مسلسل اور باریکی سے جائزہ لیے جا رہے ہیں۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے یومیہ بنیادوں پر مریضوں کی کیفیت اور نئے آنے والے مریضوں کو دیکھ کر رپورٹ مرتب کی جاتی ہے، جس کے بعد ان اداروں کی جانب سے طریقہ کار کو واضح کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گرین مرحلے کا آغاز ابھی نہیں ہوا، اس حوالے سے مسلسل نگرانی کے مراحل جاری ہیں جو روزانہ کی بنیادوں پر کیے جاتے ہیں۔ اور سعودی عرب میں کورونا کے خلاف جنگ میں پاکستانی ڈاکٹر بھی فرنٹ لائن پر، کئی پاکستانی ڈاکٹر رضاکارانہ طور پر کوارنٹین سینٹر میں فرائض ادا کر رہے ہیں۔ ان میں سعودی وزارت صحت کے سینئر پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ضیاء اللہ خان داوڑ بھی ہیں۔ سعودی عرب میں جب کورونا کا پہلا مریض سامنے آیا تو وہ وزارت صحت کی ایک دوسرے یونٹ میں کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر ضیاء اللہ خان داوڑ نے کورونا کے خلاف اپنی خدمات پیش کی اور وہ اس ٹیم میں شامل تھے جس نے مکہ کے 5 اسٹار ہوٹل میں پہلا کوارنٹین مرکز قائم کر کے کورونا کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر ضیاء اللہ خان داوڑ نے اردو نیوز کو بتایا کہ مکہ میں قائم پہلے کوارنٹین سینٹر میں بیرون ملک سے آنے والوں کو کورونا کے متاثر افراد کو لایا جاتا ہے۔ اس کوارنٹین سینٹر کو بہتر افعال طریقے سے چلایا۔ میری خدمات کو دیکھتے ہوئے وزارت صحت نے کورونا کے خلاف پالیسی یونٹ کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر میں بھیج دیا، جہاں میں نے کورونا پر قابو پانے کے لیے ایک مضبوط فعال مانیٹرنگ سسٹم ڈیزائن کیا۔ اس کی مدد سے کورونا کی وبا پر کس حد تک قابو پانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر میں تعینات واحد پاکستانی ہی ہوں بلکہ واحد غیر ملکی بھی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دوسرے پاکستانی اور دوسرے ملک کے ڈاکٹر بھی کام کر رہے ہیں۔ ان کی بڑی تعداد جبیل، حائل، قصیم اور دیگر علاقوں میں ہے اور یہ تمام بھی کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر ہیں۔ وزارت صحت کے سینئر پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ کے مطابق حکومتی سطح پر پاکستانی ڈاکٹر کی خدمات اور کارکردگی کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ ویسے بھی سعودی عرب میں پاکستانی ڈاکٹر کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اس سوال پر ان کا کہنا تھا کہ یہ بات درست ہے کہ کورونا کے متاثرہ افراد میں غیر ملکی زیادہ ہیں، ان میں پاکستانی بھی ہیں، لیکن ان میں پاکستانیوں کی شرح دوسروں
غیر ملکیوں کے خاص کر بنگلہ دیش اور انڈیا سے کم ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بیرون ملک سے جو آ رہے ہیں یا آئیں گے انہیں کوارنٹین سینٹر سے گزرنا پڑے گا۔ جدہ یا ملک کے کسی بھی دوسرے شہر کے ایئرپورٹ پر انہیں کوارنٹین مراکز میں منتقل کیا جاتا ہے اور وہاں پر انہیں گائیڈ لائن کے مطابق تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور پاکستانی انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی خصوصی پرواز BK8792 ہفتے کو جدہ سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ ہفتے کی صبح 9:30 بجے روانہ ہونے والی اس پرواز کے ذریعے مزید 255 مسافر سعودی عرب سے پاکستان گئے۔ یاد رہے کہ جمعرات کو PIA کی پرواز BK8764 جدہ سے فیصل آباد گئی تھی۔ اس پرواز کے ذریعے 147 پاکستانی واپس گئے تھے۔ حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کی وبا کے باعث سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ جدہ سے 7ویں پرواز تھی۔ اب تک 1450 مسافروں کو پاکستان بھیجا جا چکا ہے۔ ریاض اور دمام سے بھی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاض میں سفارتخانہ پاکستان اور جدہ میں پاکستانی قونصلیٹ PIA کے عملے کے تعاون سے سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی کے انتظامات کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں اس وقت ہزاروں پاکستانی وطن واپسی کے خواہشمند ہیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔